بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مہر ہے، میرا شوہر اندھا ہے، اور جب میری اس کے ساتھ شادی ہوئی تو وہ بالکل نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ مجھے شادی کے بعد ہر روز ایک ہی بات کرتا کہ تم بہت خوبصورت ہو، میں تمہیں پا کر بہت خوش ہوں، مجھے تمہارا ساتھ ہمیشہ کے لیے چاہیے، مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ کالج کے دنوں میں میری ایک دوست کی شادی ہوئی۔ میرے پاس اس کی شادی میں پہننے کے لیے کچھ خاص نہ تھا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے ایک سوٹ مانگا اور اس کی شادی پہ پہن کے چلی گئی۔ میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادی میں ایک امیر آنٹی نے مجھے دیکھا جس کا نام سلطانہ تھا۔ وہ آنٹی بہت ہی زیادہ اچھی تھی، مجھے اس سے مل کر بہت اچھا لگا۔ شادی میں مجھ سے ان سے باتیں کرتی رہی، مجھے بھی ان کی بات چیت میں بہت اچھا لگا۔ شادی کی تقریب جب ختم ہوئی تو میں گھر واپس آنے لگی۔ آنٹی نے مجھے کہا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں تمہارے گھر چھوڑ آتی ہوں۔ میں ان کے ساتھ بیٹھی اور محلے میں، جو کہ غریب محلہ تھا، مجھے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مجھے گھر چھوڑ کے چلی گئی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا یہ آنٹی بہت امیر ہیں، کاش ان کا کوئی بیٹا ہوتا جس کے ساتھ وہ میرا ہاتھ مانگ لیتی، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیتی۔ کافی دن تک میں ان کا انتظار کرتی رہی، میرے ذہن میں وہ گھومتی رہی۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا، میرے محلے میں سفید رنگ کی گاڑی آئی، اس میں وہ آنٹی نکلی اور ہمارے گھر پہ دستک دی، کہنے لگی، یہ مہر کا گھر ہے؟ میری ماں نے کہا، ہاں یہ مہر کا گھر ہے۔ اس نے کہا، مجھے ان سے ملنا ہے، میں شادی کی تقریب میں ان سے ملی تھی۔ میں ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، میں نے ان کی چائے سے توازہ کی اور باتیں شروع کر دی۔ سلطانہ آنٹی نے امی سے باتوں باتوں میں میرا رشتہ مانگا اور کہا، ہم پیسے والے ہیں، ہمیں پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ کی بیٹی بہت سلیقہ مند ہے، اخلاق مند ہے، خوبصورت ہے، میں اس کا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ چاہیے۔ میری ماں بہت خوش ہوئی، جھٹ سے مان گئی، یہی تو میں چاہتی تھی۔ اچانک ان کے جانے کے بعد میں نے اپنی امی کو کہا، دیکھو ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ میری ماں نے میری طرف دیکھا اور کہا، تم پاگل ہو، بھلا میں کیوں انکار کروں گی، بس تمہارے ابا کو آنے دو، ان سے بات کرتے ہیں۔ شام کو سارا ماجرا بتایا۔ ابا نے کہا، مجھے ارد گرد لوگوں سے پتہ کرنے دو، یہ امیر لوگ ہیں، بغیر مطلب کے غریب لوگوں سے نہیں ملتے۔ میری ماں اور میں نے ان سے اختلاف کیا اور ہم دونوں نے ان کی ایک بات نہیں مانی۔ سلطانہ آنٹی کو کہا کہ ہم رشتہ کے لیے تیار ہیں۔ ایک ہفتے کے اندر اندر میری ان کے بیٹے حسن کے ساتھ شادی ہو گئی۔ حسن جو کہ ایک نابینا تھا، مجھے علم نہ تھا۔ شادی کی رات وہ عجیب عجیب الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے تھے، اس طرح مجھے پتہ نہیں چلا۔ اگلے دن بھی اس طریقے سے موسم اور پریشان تھے، میں نے اس وقت محسوس ہی نہیں کیا۔ شادی کی تقریب کے بعد جیسے ہی ہم لوگ فری ہوئے، ہمارے گھر کا بھی ایک چکر لگا۔ اس کے بعد ایک دن ناشتے کے وقت، صبح کی چائے بناتے وقت اس نے مجھے کہا، مجھے لال شربت دے دو۔ میں نے جیسے ہی فریج سے لال شربت کی بوتل نکالی تو مجھے نہیں پتہ تھا، یہ بوتل ان کو پکڑاتے پکڑاتے ان کے ہاتھ سے گر گئی اور ان کے پورے کپڑے جو پہنے ہوئے تھے ان پہ گر گئی اور ان کے منہ پہ بھی ایک دم سے گر گئی۔ ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ ایک دم سے چیخنے چلانے لگے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ سن کر میری ساس سسر کمرے سے باہر نکلے اور مجھ پہ چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں حیران اور دنگ رہ گئی۔ حسن کہنے لگے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میری بینائی جا چکی ہے۔ یہ سن کر میں پریشان اور دنگ رہ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ 4-5 روز کے بعد جب ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی بینائی جا چکی ہے۔ 3-4 روز کے بعد جب میں نے اپنی امی کو فون کر کے یہ بات ساری بتائی تو امی نے کہا کہ بھلا ایسے بھی ہو سکتا ہے، ضرور کچھ اور ماجرا ہے۔ کچن میں کام کرنے والی ایک عورت جس کا نام ساجدہ تھا، اس نے کہا تھا کہ بی بی جی، حسن صاحب کوئی اندھے نہیں ہیں، وہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ میں سن کر حیران ہو گئی، میری بات مانے تو یہ گھر چھوڑ کے چلی جائے۔ ملازمہ جس کا نام ساجدہ تھا، آہستہ دھیمی آواز میں اس نے مجھے کہا، تم مجھے ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے اس سے کہا، اس نے کہا، بی بی جی یہ امیر لوگ ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، میری بات مانیں، آپ یہاں سے چلی جائیں، یہ امیر لوگ ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لہٰذا اس کی بات سن کے میں پریشان ہوئی اور اگلے روز میں نے کھانے میں دوبارہ آ گئی۔ میں نے کہا، بی بی جی کمرے میں ایک الماری ہے اور الماری میں ایک خفیہ دروازہ ہے اور اس کے اندر ایک تہہ خانہ ہے، آپ اس دروازے کو کھولو، آپ کو اس گھر والے حسن اور ساس سسر کا خود ہی پتہ چل جائے گا، اس کے بعد آپ دیر نہیں لگائیں گے یہاں سے جانے کے لیے۔ میں اس کی بات سن کے اور زیادہ پریشان ہو گئی، فوراً کمرے میں گئی، الماری کو غور سے دیکھا اور تجسس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ جس دن حسن اور میرے ساس سسر گھر پہ جائیں گے تبھی یہ کام ہو سکے گا۔ ایک دن میرے ساس سسر حسن کو لے کے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، میں نے موقع غنیمت جانا اور فوراً کمرے کا دروازہ بند کر کے الماری کا دروازہ کھولا۔ اس دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، میں اس کو کھولنے کے لیے چابی ڈھونڈنے لگی، مجھے مایوسی ہوئی، مجھے چابی کہیں پورے کمرے میں نہیں ملی، میں نے بہت ڈھونڈا۔ اچانک میری نظر ایک تصویر پر پڑی جو دروازے سے لٹک رہی تھی۔ اس دیوار پہ تصویر لٹکتی ہی اس کے پیچھے ایک چابی تھی، میں بڑی خوش ہوئی، میں نے فوراً تصویر پھینکی اور اس کے اندر سے چابی نکالی اور جیسے ہی الماری کھول کر اس خفیہ دروازہ کھولا تو نیچے تہہ خانہ تھا۔
وہاں پہ کچھ لوگ مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ میں پریشان ہوئی اور دوبارہ فوراً الٹے پاؤں اوپر آ گئی۔ اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے ساس سسر واپس آ رہے ہیں۔ اگلے روز ساجدہ نے مجھ سے کہا، بی بی جی کیا آپ نے کچھ دیکھا؟ آپ کو یقین ہے اب آپ کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اگلے ہی روز ناشتے کے وقت میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس کو فون کر دیا، اور یہ کام پولیس کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ ناشتے کے وقت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دروازہ بجا تو دیکھا پولیس آ گئی۔ میں نے فوراً ہی پہلے ہی فون پہ پولیس کو سارا ماجرا بتا دیا تھا۔ پولیس نے الماری کھولی اور خفیہ دروازے تک پہنچے، اور وہاں بوڑھی عورت اور 2 جوان عورتیں اور 2 بچے برآمد کیے اور ان کو اریسٹ کیا اور اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے گئے۔ حسن اور اس کے ماں باپ بھی گرفتار کر لیے گئے۔ جو جوان عورتیں تھیں وہ دراصل اور اس کے ساتھ 2 بچے تھے وہ دراصل حسن کی 2 بیویاں تھیں۔ حسن اندھا نہیں تھا، وہ ڈرامہ کر رہا تھا۔ وہ بوڑھی عورت وہ حسن کی ماں تھی جو جائیداد میں سے حصہ لینا چاہتی تھی، مگر حسن اور اس کی ماں نے اس کو قید خانے میں بند کر دیا۔ اس طرح حسن کی جب پہلی شادی ہوئی تو وہ جان چکی تھی، تو حسن نے اس خوف سے اس کو طے خانے میں بند کر دیا۔ وہیں اس کا بچہ ہوا، لیکن باہر نہیں نکالا گیا۔ اور جب دوسری شادی ہوئی، دوسری شادی سے بیوی بھی یہ سب کچھ جان چکی تھی اور اس کو بھی طے خانے میں بند کر دیا گیا۔ یہ سن کر میں ہکی بکی رہ گئی کہ حسن بھی دیکھ سکتا ہے۔ حسن کی پہلی 2 شادیاں ہو چکی، اس کے بچے ہیں، کس حد تک یہ لوگ عیار و مکار لوگ ہیں۔ میری ان سے اب طلاق ہو چکی ہے اور جائیداد کا کچھ حصہ اب میرے پاس ہے، اور اب میں اپنے امی ابو کے پاس رہتی ہوں۔ پریشان ہوں کہ آئندہ زندگی میں کون میرا ہاتھ تھامے گا، لہٰذا اپنے ابو کے ساتھ رہتی ہوں اور آئندہ زندگی گزارنے کے لیے کوشش کر رہی ہوں۔ لازم ہے، ابو نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم لوگوں کو جانچ پڑتال کروانے دو۔ مجھے یہ غریب لوگ بغیر کسی مطلب سے امیر لوگ ملتے نظر نہیں آ رہے۔